امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلم میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ وہ 1892 کے بعد شہر کے میئر بننے والے سب سے کم عمر شخص ہوں گے۔ زہران ممدانی کی یہ جیت کئی حوالوں سے تاریخی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف نیو یارک کے پہلے مسلم میئر ہوں گے بلکہ وہ شہر کے پہلے ایسے میئر بھی ہیں جن کی پیدائش افریقہ میں ہوئی۔ جیت کے بعد 30 منٹ سے کم دورانی کی تقریر میں ممدانی نے اپنے انتخابی مہم کے کئی وعدوں کا ذکر کیا اور اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ وہ کس طرح کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ زہران ممدانی نے گزشتہ سال اس دور میں حصہ لیا تھا جب نہ تو ان کی کوئی شناخت تھی، نہ زیادہ پیسے اور نہ ہی پارٹی کی باقاعدہ حمایت۔ یہی بات سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن امیدوار کرٹس سلوا پر بھی ان کی جیت کو قابل ذکر بناتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کہ وہ اس قسم کے سیاستدان کی نمائندگی کرتے ہیں جن کی تلاش ڈیموکریٹک پارٹی کے بائیں بازو کے بہت سے لوگ برسوں سے کر رہے تھے۔ دوسری طرف امریکی صدر نے دھمکی دی تھی کہ اگر نیو یارک کے شہری کمیونسٹ کو منتخب کرتے ہیں تو وفاقی فنڈز روک دیے جائیں گے۔ زہران ممدانی کون ہے؟ ان کا پورا نام زہران حوامے ممدانی ہے، جو 1991 میں یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمود ممدانی ایک انڈیا یوگنڈا نژاد سیاست کے ماہر پروفیسر ہیں، جبکہ ان کی والدہ میرا نائر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں فلم ساز ہیں۔ زہران اپنے خاندان کے ساتھ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں بھی رہے ہیں، لیکن جب وہ 7 سال کے تھے تو خاندان کے ساتھ نیو یارک آ گئے۔ سن 2024 میں ان کی شادی شامی نژاد امریکی آرٹسٹ ڈرامہ دواجی سے ہوئی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زہران نے بطور فورکلوجر پروونشن کونسلر کام کیا، جس کا مطلب ایک ایسا مشیر ہے جو غریب خاندانوں کو گھروں سے قرض کی وجہ سے جبری بے دخلی سے بچانے میں مدد دیتا ہے، اور جس کا اثر ان کی عوام کی فلاح بہبود پر مبنی سیاست پر واضح ظاہر ہے۔ زہران ممدانی کی انتخابی مہم باقی امیدواروں سے کیسے مختلف تھی؟ ان کی مہم میں لوگوں کو کافی دلچسپی تھی، کیونکہ انہوں نے ایسے مسائل اٹھائے جو کہ نیو یارک جیسے مہنگے شہر کے عام لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، جیسے مہنگے شہر میں سستے کرائے کے گھر، فری بس سروس اور چائلڈ کیئر جیسی سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ۔ ممدانی وائرل ویڈیو، پوڈ کاسٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان ووٹروں تک پہنچے ہیں، اور انہوں نے یہ سب ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب ڈیموکریٹک پارٹی کے اپنے ارکان کا اعتماد کم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے وعدے پورے کر پائیں گے، اور بغیر کسی انتخابی تجربے کے وہ ٹرمپ انتظامیہ کی مخالفت کا سامنا کیسے کریں گے؟ ممدانی نے غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیل کی طرز عمل کی بھی مذمت کی ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نیو یارک کے شہر میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں جنگی مجرم کے طور پر گرفتار کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کی آزمائش ان کے ٹینیور کے دوران کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اسامہ حیدر، JK نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔